جلوہ گر ہے یہاں پر 4 سال سے خواب دیکھ رہا یہ بندہ. سرکار تاج الشریعہ نے کرم فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ آج آپ کی آرزو کی تکمیل ہو چکی ہے. آگے بلا تاخیر ان 4 مصروں کے ساتھ حضور سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مائک پیش کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں. میں انہیں آواز دیتا ہوں خطابت کے لیے. میں انہیں آواز دیتا ہوں خطابت کے لیے جو زمانے میں محتاج نہیں شہرت کے لیے. میں انہیں آواز دیتا ہوں خطابت کے لیے جو زمانے میں نہیں محتاج شہرت کے لیے. سن کے ان کی تقریر اہل محفل کیا یہاں دل مچل اٹھے گا مدینے کی زیارت کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان سید شاہ امین القادری صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کس زباں سے ہو بیاں داستان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. حوریں کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آج کی یہ خوبصورت سی محفل پیغام کربلا کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور ہمارے جلسے کے جو ناظم علامہ موصوف ہیں انہوں نے مہینوں پہلے مجھے دعوت دی تھی، لیکن ہمارے بھائی حضرت مولانا ممتاز صاحب اور یہ معین بھائی حضرات کی کاوشیں، اور اس میں بالخصوص ہمارے برادر عزیز برادر مکرم حضرت مولانا صادق رضوی صاحب کی کرم فرمائیاں کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے پیغام کربلا، کربلا کا پیغام کیا ہے. ابھی مولانا صادق رضوی صاحب ہمارے بھائی سے آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے. میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ہے. تو جس طرح حضور کی سیرت میں ہر عنوان موجود ہے، ویسے کربلا کے اندر بھی ہر عنوان موجود ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اور آپ یقیناً بہت اچھے سے سننے والے لوگ ہیں، کلکتہ کی زمین علم و ادب کی زمین ہے. یہ بہت پرانی ادبی زمین ہے. اس زمین پر علم کی گہرائیاں پرانے دور سے ہے، اور یہاں مال اور علم دونوں ہمیشہ رہا ہے. انگریز جب ہندوستان نہیں آئے تھے
تو ہندوستان کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے علماء کی لکھی ہوئی، جوہلا کی لکھی ہوئی نہیں، جنہوں نے علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہندوستان کا تنہا ایسا شہر ہے جس کو کلکتہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تاجر کے پاس انگریزوں کی آمد سے پہلے اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک مسلمان کے پاس دولت برطانیہ کے شاہی خزانے سے زیادہ ہوتی تھی. یہ آپ کی تاریخ ہے. علم بھی بہت تھا، بڑے بڑے اہل علم. حضرت مولانا آزاد کے والد حضرت مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تقویت العمران کی رد میں درجنوں جلدیں بھر کر کے کتابیں لکھی ہے، وہ مولانا خیر الدین رحمت اللہ علیہ اسی کلکتہ کی زمین پہ آرام کر رہے ہیں. علماء کلکتہ کا ایک اپنا انداز ہے، یہاں کی زمین کا ایک علمی وقار ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا یہ بات کربلا سے متعلق رکھوں، کیونکہ کربلا آپ نے بہت سنا. ایکو کم کر دیں، نعت خوانی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. صرف آپ آواز اس کی رکھیں تاکہ آواز ٹکرائے نہیں نا، تو لوگوں کو سمجھ میں آئے بات. تو جو کربلا ہے، کربلا ایک سمندر کی طرح ہے. جیسے سمندر میں بچوں کو صرف پانی نظر آتا ہے، لیکن سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ہے، سمندر کے اندر قیمتی موتی بھی ہے، سمندر کے اندر معدنیات بھی ہے. سمندر میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو جتنا اس کے اندر غوطہ لگائے گا اتنی قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ میں آئے گی. اسی طرح کربلا میں ہر عنوان موجود ہے. نمبر 1، سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھتے آتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہوگی میں اتنی باتیں پڑھتا ہوں. سب سے پہلی چیز کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ صبر میں جو انسان صبر کی منزل میں پہنچتا ہے، اور انسان جب صبر کرتا ہے تو صبر کا صلہ کیا ملتا ہے. صبر کا صلہ کربلا بتا رہا ہے. ظلم کی حکومت 3 سال تک رہی. یزید کی کل حکومت کی جو مدت ہے، یزید 3 سال تک حکومت کر سکا. یہ بات بہت خاص ہے، بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے عنوان پیغام کربلا رکھا ہے، یہ گھنٹوں پر مشتمل عنوان ہے. ایک بات کا اگر تجزیہ کیا جائے، غور کرنا، یزید صرف 3 سال تک کے حکومت کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. یزید نے پہلے ہی دن سے ظلم کا آغاز کیا تھا. اندازہ فرمائے، مولا حسین نے صبر کیا، یزید نے ظلم کیا. حسین بے گھر ہو کر بھی گھر گھر نظر آتے ہیں، اور یزید گھر میں ہو کر بھی آج کسی گھر میں نظر نہیں آتا. یزید آج اپنے گھر میں بھی بے گھر ہے. یزید کی قبر کا نشان تک نہیں ہے، یزید کی اولاد کا نشان تک نہیں ہے. اور کلکتہ والوں، اولاد حسین میں اتنی برکت ہے کہ مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں جہاں سید موجود نہ ہو. لیکن اللہ اکبر، جہاں یزید کی اپنی خود کی حکومت تھی، آج یزید کی کوئی اولاد موجود نہیں. تلاش کرو، ڈھونڈو. آج تو ریسرچ کا دور ہے، آج تو تحقیق کا دور ہے. پتا چلا ظالموں کو اللہ ایسے ختم کرتا ہے کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی ظلم مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا. پہلا پیغام کربلا کا، کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا. ظالم کی عمر بہت طویل نہیں ہوتی، اور کاش اس جلسے کے ذریعے سے اگر دنیا کے حکمراں یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ان سے بھی کہتا، یزید سے سیکھ لو، یزید سے عبرت حاصل کر لو. انہوں نے خون کی ندیاں بہائی، انہوں نے مسجد پر حملے کروائے، کعبۃ اللہ پر ان لوگوں نے پتھر برسوائے، اللہ کے گھر کے غلاف کو جلایا. کیا ہوا؟ نسلیں ختم ہو گئی، تخت ختم ہو گیا. لوگ لعنت کر رہے ہیں، لوگ ملامت کر رہے ہیں، کوئی عزت کرنے
کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. اور جو آخرت میں دردناک عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے, اس لیے ظلم مت کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یزید ظلم کر رہا تھا اہل بیت پر. یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا. بعض لوگ کہتے ہیں 12 بیٹے, بعض لوگ کہتے ہیں 14 بیٹے, مگر ایک بھی بیٹے کی نسل آگے نہ بڑھی. سب برباد ہو گئے, سب ختم ہو گئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, ان سے بھی کہتا ہوں, ہمارے بھائی صادق رضوی صاحب نے اور مولانا صاحب نے جہاں گفتگو کو اشارے دیے, میں آگے بڑھاتا ہوں. یزید نے اہل بیت پہ ظلم کیا, یقیناً وہ برباد ہوا, لیکن آج ہم تو اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم بھی ظالم سے کم نہیں ہیں, بلکہ اگر جملہ برا نہ لگے تو سن کر کے جائیں. یزید سے ظلم کے معاملے میں ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر. بچوں پر ظلم ہے, ماں باپ پر ظلم ہے, بہنوں پر ظلم ہے, بھائیوں پر ظلم ہے. یاد رکھنا, جس کا ظلم جتنا جس کیٹیگری کا ہوگا, جس کا ظلم جس معیار کا ہوگا, اللہ اس کو اتنا برباد کرے گا. یاد رکھیے, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 2 مرتبہ عرش ہلتا ہے, عرش پر زلزلہ 2 مرتبہ آتا ہے. جب 2 عمل ہوتے ہیں تو خدا کا عرش ہلتا ہے. اللہ اکبر. یہاں بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں, اللہ اکبر. اللہ کے عرش پہ زلزلہ کب آتا ہے, خدا کا عرش کب کانپتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 مرتبہ خدا کا عرش ہلتا ہے. نمبر 1, جب کسی یتیم کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے, جب کوئی یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے, اور جب کوئی مظلوم روتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے. اب میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں, بیویوں کو مارنے والوں, بیویوں کو گالی دینے والوں, 3-3 4-4 بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو طلاق دینے والوں, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے. یاد رکھنا, ظالم ظلم کر کے بستر پہ جا کر کے سو جاتا ہے, لیکن مظلوم نہیں سوتا. جب مظلوم کروٹیں بدلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننن پہ ظلم کر رہی ہے, ننن اپنی بھاوج پہ ظلم کر رہی ہے, پتا چلا ظلم ظلم اور ظلم. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں, حضرت مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. ہم پوچھتے کیا کر دیا؟ حضرت سکون نہیں ملتا, رپورٹ نارمل آتی ہے, جو رپورٹ کراتے نارمل آتی ہے, اور لیکن نیند نہیں آتی, سر بھاری ہے, بے چینی ہے, بے قراری ہے, اضطراب ہے. میں نے کہا چند لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی کچھ کرتا ہے, لیکن تم کو اللہ نے کچھ کیا ہے. اور اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, وہ تمہارا کیا دھرا ہے. اللہ کے بندوں سن لو, اگر تم کسی پہ ظلم کرتے ہو, اللہ پہلی نشانی ظالم کی سکون کی نیند چھین لیتا ہے. اور 99% لوگ آج سکون کی نیند سو نہیں پاتے, اس لیے کہ نرم نرم گدے کمر کے نیچے موجود ہے, مگر ظلم کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی. میں اپنی بات کو حدیث سے مزین کروں, میری بہنیں بھی چین سے سو نہیں پا رہی ہے, کباڑ بھرا ہوا ہے, تجوریاں بھری ہوئی ہے, زیورات موجود ہے, سکون کی نیند کیوں نہیں؟ کیونکہ اگر ساس ہے بہو پہ ظلم کر رہی ہے, بہو ہے ساس پہ ظلم کر رہی ہے, بھاوج ہے ننن پہ ظلم کر رہی ہے, ننن ہے بھاوج پہ ظلم کر رہی ہے. اور یاد رکھنا, اگر شوہر کی بہن گھر آ جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے, اور شوہر کی ماں گھر آ جائے تو چہرہ اتر جاتا ہے, اور اپنی ماں اور بہن گھر آئے تو اس کے بعد دیکھیے کہ خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, حقداروں کو ان کا حق دینا سیکھو. جس کی حق تلفی کرو گے اللہ تم سے چین چھین لے گا, اللہ تم سے سکون چھین لے گا, اللہ تم سے اطمینان چھین لے گا. اللہ اکبر. رشتے نبھانا سیکھنا ہے تو میدان کربلا میں سیکھو. اللہ 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 اکبر. آئیے کس طریقے سے رشتے نبھائے جاتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں. ہزاروں سال کا بدنام زمانہ رشتہ, ایک رشتہ تھا جو ہزاروں سال سے بدنام تھا, وہ تھا سوتیلا رشتہ.
سوتیلے رشتے کا بہت بدنامی ہوئی، بہت بدنامی ہوئی، بہت بدنامی ہوئی۔ کربلا پھر کربلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کیا ہے؟ میں نے کہا عکس سیرت مصطفیٰ کا عکس ہے کربلا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا عکس ہے امام حسین۔ اگر دین کو مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کو دیکھو۔ اسی لیے سرکار غریب نواز نے جب امام حسین کا سراپا بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ حسین نماز ہے، یہ نہیں کہا حسین صبر ہے، یہ نہیں کہا حسین روزہ ہے، یہ نہیں کہا حسین تسبیح ہے، یہ نہیں کہا حسین تلاوت ہے، اس لیے کہ یہ دین کے الگ الگ اجزاء ہیں۔ جب بات کرنے کی تھی تو غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہے۔ نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے اور حسین دین کو پناہ دینے والے۔ دین، یہ غریب نواز کا مسلک ہے کہ امام حسین دین ہے، یعنی دین اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو سیدہ کے لال حسین ابن علی کو دیکھو۔ پیغام کربلا دیکھو، ہزاروں سال کا ایک بدنام زمانہ رشتہ تھا۔ اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں تو میں بہت پیغام کربلا کو الگ 2-4 منٹ میں ہر عنوان رکھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ رشتہ ہے سوتیلا رشتہ۔ سورہ یوسف احسن القصص، اس میں اللہ نے سوتیلے رشتے کو بیان کیا۔ کیا؟ تفسیر ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی بلکہ علامہ پیر کرم شاہ اظہری تک سب کو اٹھا کر پڑھیں، مفہوم یہی ملے گا۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ اب سننا، سوتیلے بھائی کا مطلب بھائی کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا، لے جانے کے بعد باپ کے سامنے چاپلوسی کرنا، اور جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بھائی کو لے جا کر کے پٹک دینا۔ یہ سوتیلا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوتیلے بھائی کا رشتہ ہے۔ لے گئے سوتیلے بھائی، 10 بھائی سوتیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ باپ نے جو روٹی دی تھی وہ روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال دیتے ہیں۔ یوسف کتے کو کھلائیں گے، تجھے نہیں کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، لاتوں لات مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے تک اتار کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور جب کنویں سے نکالا جاتا ہے، کوئی نکالتا ہے تو چند کھوٹے سکوں پر دراہیمہ معدودہ، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر ہے، اللہ اکبر، دراہیمہ معدودہ، معدودہ چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنے سگے، اپنے سوتیلے بھائی کو بیچ دیا۔ کیا کہہ کر؟ یہ ہمارا غلام ہے۔ اور یہ کیسا غلام ہے؟ یہ کام چور غلام ہے، یہ کام نہیں کرتا، کام چور ہے، کام چرا کر کے بھاگا اور کنویں میں جا کے چھپ گیا، تو اب اس کو کھوٹے سکوں کے عوض ہم نے بیچ دیا۔ اب قرآن نے انبیاء کرام کی گھر کی داستان کو سوتیلے بھائی کے حوالے سے بیان کیا۔ اب کیا؟ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ دغا کرنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ زمین پہ پٹکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ کھیلنے کے بہانے لے جا کر کنویں میں پھینکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ ہاتھ سے پانی چھین کے زمین پہ پھینکنے والے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ روٹی ہاتھ سے چھین کے کتے کو ڈالنے والے۔ یہی سوتیلے۔ برسوں سے سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی اتنے بدنام تھے، اتنے بدنام تھے کہ اللہ اکبر، کوئی اس رشتے پہ اعتماد نہیں کرتا تھا۔ مگر کربلا وہ کربلا ہے جس نے سوتیلے رشتے کو اتنا معتبر اور مستند قرار دیا۔ ایک وہ ماں ہے، ایک وہ ماں ہے، توجہ، ایک
ایک وہ سوتیلی ماں ہے جو خواب برداشت نہیں کر پا رہی ہے، ایک وہ سوتیلی ماں ہے جو خواب برداشت نہیں کر پا رہی ہے، اور ایک یہ سوتیلی ماں ہے جب نکاح ہو کر آتی ہے تو اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کی ظاہری حیات میں مولا علی پر دوسرا نکاح حرام تھا، اجازت نہیں تھی کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بات مسئلہ بتانا ضروری ہو گیا، ورنہ عورتیں یہ نہ کہیں ٹی وی چینلوں پہ سن کر کے کہ رسول اللہ نے تو ہر مردوں کو 4 کی اجازت دی اور اپنے داماد کو اور منع کیا کہ میری بیٹی کی حیات میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ آ گئی نا بیٹی کی محبت، معاذ اللہ، بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا دکھ حضور سے برداشت نہ ہوا، اپنی بیٹی کے شوہر کو کہا اس کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ یاد رکھنا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی صرف محبت نہیں ہے، دراصل ہماری بیٹیوں کا وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے جو رسول اللہ کی بیٹی کا مقام تھا، اس لیے کہ سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، سوکن سے ہمیشہ ناراض رہتی ہے، اور جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ دوسری سے یقیناً ناراض رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہماری بیٹیاں اپنی سوکنوں سے ناراض ہو جائے تو ان کی آخرت نہیں بگڑتی، مگر یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس آنے والی سوکن پہ احسان کیا تاکہ اس سے فاطمہ ناراض ہوگی تو خدا ناراض ہوگا، خدا ناراض ہوگا، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس آنے والی کی آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے کہا جب تک فاطمہ رہے گی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ رہی بات ہم تمہیں دوسرے نکاح کا موقع دیں گے کیونکہ اللہ نے موت و حیات کا اختیار نبی کو دیا۔ میں دنیا سے جاؤں گا 6 مہینے میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا، پھر تم نکاح کرتے رہنا، امت کو برکتیں عطا کرتے رہنا۔ مگر فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں نکاح مت کرنا، کیونکہ یہ ناراض ہو تو ہے کسی کی بیٹی جس کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے، کسی کی بیٹی، اور اللہ نبیوں میں بھی کسی نبی کی بیٹی کو یہ مقام نہ ملا جو مقام سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کو۔ کیا شان ہے سیدہ کی، سیدہ کی عظمت کو جانو۔ لوگ کہتے ہیں نبی کیا ہے، میں نے کہا ارے جس کی بیٹی کا کوئی مثل نہ ہو اس کے بابا کی مثل کہاں سے نہ ہو۔ اگر بات آئی ہے تو میں یہ بتا دوں سیدہ کے لیے، تفسیر روح البیان عربی بیروت سے جو چھپی ہوئی ہے، جلد 4 اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جب فاطمہ کا وصال ہوگا تو تم نے روح قبض نہ کرنا، فاطمہ اس کو برداشت نہ کرے گی۔ توجہ فرمایا فاطمہ کی روح تم نے قبض نہ کرنا، اس کی روح اللہ خود قبض فرمائے گا، فرشتے قبض نہیں کریں گے۔ یہاں کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے، جو سمندر میں جنگوں میں مرتے ہیں اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ سمندروں کی جنگ میں مرے ہیں تو ان کی روح فرشتے نہیں بلکہ اللہ خود قبض فرمائے گا۔ جو سمندر کی جنگ میں مرتے ہیں ان کی روح اللہ قبض کرتا ہے۔ جس نے حسن اور حسین جیسے شہید دنیا کو عطا کیے، اگر اس کی روح اللہ قبض کرے تو پرابلم کی کیا بات ہے؟ یہ شان ہے سیدہ کی شان پڑھوں تو پھر بہت وقت، یہ تو ہمارا زندگی کا عنوان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے عقیدت اور الفت رکھے گا اللہ اس کو 100 فائدے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 100 کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے، توجہ، سیدہ فاطمہ سے عقیدت رکھنے کا سب سے چھوٹا فائدہ، سب سے چھوٹا فائدہ حضور بیان کر رہے ہیں، سب سے چھوٹا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی موت ایمان پر ہوگی، آسانی سے ہوگی، اور اللہ اس کو عذاب سے بچائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزار کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ سب سے چھوٹا فائدہ ہے، تو بڑا فائدے کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا کس کو کہتے ہیں؟ ارے ان سے محبت کر لو جن سے نبی نے محبت کیا۔ رسول اللہ
نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت اور یہ میرے خاص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ لیڈر کا خاص ہو تو اس کی کتنی چلتی ہے، سید الانبیاء کے خاص ہو تو ان کی کتنی چلتی ہے۔ قیامت میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا گیری چلے گی، انہی لوگوں کی چلے گی، انہی کی چلے گی۔ اس لیے ان سے رشتہ بنا کے رکھو، ان لوگوں سے رابطہ استوار کر کے رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے۔ ان سے محبت کی، ان سے محبت کی وجہ سے جہنم حرام۔ یہ اگر کوئی بخاری مانتا ہے تو وہ بخاری لے کر کے دیکھے نا، کہ بخاری میں ہے کہ سیدہ فاطمہ سے جو محبت کرے جہنم۔ اندازہ کریں جب فاطمۃ الزہرا سے محبت پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، ان کے بابا سے جسے عشق ہو جائے پھر اس کا اندازہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے بھائی، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ سیدہ سیدہ ہیں، مخدومہ مخدومہ۔ میں کیا عرض کروں، ان کا ذکر نکل آیا تو ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، میری زندگی کا عنوان ہے، میری تو تمنا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب میں ذکر سیدہ کر رہا ہوں، پنجتن کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس وقت ایمان پہ موت عطا کرے تو میں سمجھوں گا کہ دنیا میں میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ کائنات کے اندر وہ خاتون ہے سیدہ مخدومہ، وہ خاتون ہے۔ جبریل جس کے احترام میں کھڑے ہوں، میکائیل جس کے احترام میں کھڑے ہو، مسجد اقصی میں انبیاء جس کے احترام میں کھڑے ہو، اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا۔ غور تو کرے نا کیا ہستی ہے۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ جبریل جس کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ آئے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کلکتہ والوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے سیدہ فاطمہ کا اتنا احترام کیا۔ ہم تو فاطمہ 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 بار بار نام لیتے ہیں، امام اہل سنت نے سیدہ فاطمہ کی جہاں عظمت بیان کی وہاں کہیں نام فاطمہ نہیں لیا، بلکہ القاب سے ان کا ذکر کیا۔ یعنی ہمیشہ القاب بولتے رہے۔ القاب کیا ہے؟ سیدہ کے القاب کہتے ہیں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت، ملکہ عالمیان، خاتون قیامت، خاتون جنت، ام الحسنین، ام الائمہ، بدع مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، حضرت سیدہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ شان ہے، ان کو خاتون قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت میں جو ان کی شان ہوگی وہ کسی عورت کی شان نہیں ہوگی، کسی عورت کا مقام نہیں ہوگا۔ ارے سب تھر تھر کانپتے ہوں گے، سب نفسی نفسی کرتے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کی تعریف نہیں کرے گا، بس تعریف وہاں دو ہستیوں کی ہوگی، یا تو اللہ کی حمد ہوگی یا وہ مصطفیٰ کی نعت ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہوگی، اور کسی کی کوئی تعریف کا ماحول نہیں ہوگا۔ وہ محشر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، آیت کے ترجمہ نہیں کروں گا، جلدی جلدی گزرنا ہے، وقت پہ تقریر ختم کرنا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ اکبر، اشارہ دے رہا ہوں صرف ترجمانی، سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے جبریل کو بھی اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ اللہ اکبر، جبریل بھی کلام نہیں کریں گے، جبریل بھی تھر تھر کانپیں گے، سارے فرشتے تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ اللہ، جب سب کی زبان پہ نفسی 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 نفسی، کوئی کلام نہیں کرے گا، کلام کی ہمت نہیں ہوگی، پل صراط سے گزریں گے، کوئی کانپ رہا ہوگا، کوئی کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا، کوئی جہنم میں اوندے منہ پڑا ہوگا، کوئی سرین کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس وقت دنیا دیکھے گی، سنو سنو، حسین پاک کی امی کی شان سنو، نبی کی شہزادی کی شان سنو، علی مرتضیٰ کی بیوی کی شان سنو۔ اللہ اکبر، جب سب تھر تھر کانپیں
دیں گے، کسی میں کلام کی جرت نہیں ہوگی، اس وقت سیدہ کے لیے عرش کے کناروں سے، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ توجہ کریں، محشر میں ایک مذہب کا آدمی نہیں ہوگا، ایک مسلک کا آدمی نہیں ہوگا، ایک سلسلے کا آدمی نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا شان! پورا محشر جس کے نام پہ گردن جھکائے اسے نبی کی بیٹی کہتے ہیں۔ جب نبی کی بیٹی ایسی ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا! قدرت گردن جھکوا دے گی، گردن کہاں؟ محشر میں۔ یہاں نہ جھکاتے ہو تو نہ جھکاؤ، وہاں تو جھکانا پڑے گا، وہاں تو جھکانا، اور نبی کی بیٹی کے نام پہ جھکانا پڑے گا۔ اور جس کے باپ کے نام پہ آج نہیں جھکاتے، قیامت کے دن اس کی بیٹی کے نام پہ گردن جھکانی پڑے گی۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت، یہ خاندان رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف کنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ان لوگوں۔ بہرحال میں بات دور لے کر کے چلا گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ مولا علی نے دوسری شادی کی، اللہ کی شان۔ سوتیلا رشتہ کیسے معتبر ہوا کربلا میں نبی کے گھر میں، توجہ کریں۔ مولا علی نے دوسری شادی کی، اس خاتون کا نام تھا فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ۔ یہ بھی سن لیں، اگر داستان چھڑی ہے تو پھر آگے بڑھ جائیں، چھوڑ دو۔ سب لوگ اپنا اپنا، جس کو کھڑے رہنا ہے کھڑے، جس پہ بیٹھے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ ان آقاؤں کا ذکر چھڑا ہے نا جو غوث اعظم کے بھی غوث اعظم ہیں، جو غریب نواز کے بھی غریب نواز ہیں۔ جہاں غوث اعظم اور غریب نواز غلام بن کے کھڑے رہتے ہیں، اس چوکھٹ کو چوکھٹ پنجتن کہتے ہیں، درے پنجتن کہتے ہیں۔ آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کیا چوکھٹ ہے! سیدہ کی چوکھٹ سے کوئی کھالی گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس محفل پر بھی اس لجپال کی نظر ہے، اس سیدہ کائنات۔ ارے انہی کے ٹکڑوں پر تو پل رہے۔ بات سیدہ کی آئی تو میرا دل بقی کی طرف کھینچا۔ کیا ہے سیدہ؟ بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ اللہ ان کی محبت ہماری نسلوں کو دے دے، لیکن صحابہ کی تعظیم کے ساتھ دے، صحابہ کے احترام کے ساتھ دے، خلفائے راشدین کی عظمت کے ساتھ دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک دن میرا دل چاہا کہ نبی کی بارگاہ میں جانے سے پہلے سیدہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، سیدہ میں حاضری دوں، پھر نبی کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ نبی کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ سیدہ کا وسیلہ، فاطمۃ الزہرا کا وسیلہ۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سیدہ کے گھر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو گئی، سیدہ کی چکی چلاتے چلاتے آنکھ بند ہو گئی، اور آنکھ بند ہو گئی تو سیدہ سو گئی، آنکھ لگ گئی تو سیدہ سو گئی، لیکن چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سیدہ کی چکی چل رہی ہے، سیدہ کی چکی چل رہی ہے۔ اللہ اللہ! ابو ذر غفاری نے یہ منظر دیکھا، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، میں سیدہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تھا، سیدہ کی آنکھ تھکن کی وجہ سے بند ہو گئی، لیکن سیدہ کی چکی چل رہی ہے۔ تو آقا فرماتے ابو ذر تجھے نہیں معلوم اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جو آل محمد کی خدمت پر مقرر ہے۔ فاطمہ تو سو گئی سے سیدہ کہتے ہیں۔ بہرحال مولا کائنات نے نکاح کیا، نکاح بھی کہاں کیا؟
سیدہ کی وصیت پر کیا. سیدہ جب دنیا سے جانے لگی مختلف وصیتیں کی تھی، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی میرے سرتاج میرے آقائے نعمت علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے. مولا علی نے سوچا ابھی دنیا سے جا رہی ہیں ان کو کیا کہوں دوسرے نکاح کا. چپ رہے. کہا بولو علی کرو گے نا دوسرا نکاح تو کرو گے نا. میری خواہش ہے جب دوسرا نکاح کرنا تو آپ بہادر خاندان میں کرنا، بہادر گھرانے میں کرنا، ایسی عورت سے نکاح کرنا جس کا باپ بھی بہادر ہو، جس کا نانا بھی بہادر ہو، جس کا پورا خاندان بہادر ہو. آپ نے فرمایا نکاح میں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، بعض جگہ مالداری دیکھی جاتی ہے. سیدہ یہ نئی شرط آپ نے کون سی لگا دی کہ نکاح وہاں کرنا جو خاندان بہادر ہو. تو آپ نے فرمایا میرے مولا اس لیے بہادر خاندان میں نکاح کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تم نکاح کرو میں دعا کرتی ہوں اللہ اس عورت کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹے ہی بیٹے. 4 بار کہا بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹے ہی بیٹے دے. 4 بار دعا دی بیٹے ہی بیٹے دے. اور پھر وہ بیٹے جب جوان ہو جائیں تو میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، تو کربلا کے میدان میں وہ بہادر ماں کے بیٹے میرے حسین پہ کام آئیں گے، میرے حسین پہ قربان ہو جائیں گے. اس لیے بہادر گھرانے سے رشتہ کرنا. مولا مشکل کشا نے حضرت عقیل جو ماہر جو وہ انصاب تھے، انصاب کے ماہر تھے، حضرت عقیل سے کہا کہ بھائی عقیل ذرا دیکھو عرب میں بہادر خاندان کون ہے ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے. تو اس وقت حضرت عقیل نے کہا یہ کلابی خاندان جو ہے وہ بڑا بہادر ہے. تو فاطمہ کلابیہ سے آپ کا نکاح ہوا. اب نکاح ہوا تو ان کا نام بھی فاطمہ تھا. جیسے نکاح ہوا توجہ معتبر رشتے کیسے ہو گئے خاندان نبی کے اندر. اللہ اللہ جو رشتے ہمیشہ سے مشکوک تھے وہ رشتے کیسے معتبر بنے. نبی کے گھر میں یہ نبی کے گھر کا تقدس ہے کہ مشکوک رشتوں کو کس طریقے سے مستند کیا ہے. اللہ اللہ جب صبح ہوئی مولائے کائنات نے آواز دی فاطمہ، تو حضرت فاطمہ کلابیہ آئی اور آ کر کے کہا میرے سرتاج آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہنا، آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہنا. مولا علی نے کہا کیوں؟ آپ کا نام فاطمہ ہے نا تو تمہیں فاطمہ نہ کہوں؟ تو کہا نہ کوئی دوسرا نام رکھ دو، میرا فاطمہ نہیں کہنا. کہا کیوں؟ کہا جب فاطمہ کہو گے نا تو حسن کو اپنی ماں یاد آئے گی، حسین کو اپنی ماں یاد آئے گی، اور اپنی ماں دنیا سے جو چلی گئی ہے تو ان کو یتیمی کا داغ ان کے سینے پہ تازہ ہو جائے گا. میں سب برداشت کر سکتی ہوں، فاطمہ کے لاڈلوں کا دکھ مجھے برداشت نہیں ہوتا. مجھے کوئی اچھا سا لقب دے دیں اسی سے پکارنا. تو مولا علی کو یاد آیا فاطمہ الزہرا نے دعا دی تھی بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے. تو آپ نے فرمایا آج سے تمہارا لقب ام البنین ہے، یعنی تم بیٹوں کی ماں ہو، کیونکہ تمہارے گھر میں بیٹے ہی پیدا ہونے والے ہیں تو تم ام البنین ہو. پھر اس کے بعد بیٹے پیدا ہوئے 4 بیٹے، بل ایک بیٹے کا نام ہے عباس علمدار جسے غازی کہتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، ایک بیٹے کا نام ہے جعفر، ایک بیٹے کا نام ہے محمد. اس طریقے سے 4 بیٹے. اور مولا علی نے تقریباً 9 شادیاں کی. سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 شادیاں آپ نے اور کی، اور ان سے مولا علی کے گھر میں 18 بیٹے پیدا ہوئے، اور 18 میں سے 7 بیٹے امام حسین کے علاوہ سب کے سب میدان کربلا میں شہید ہوئے. لیکن آئیے جو سوتیلے رشتے کو امام حسین نے معتبر بنایا ہے اس رشتے کو ذرا سنیں. اللہ اکبر. غازی عباس کون نہیں جانتا میدان کربلا کے اندر. اللہ اکبر. بلکہ ایک بات بتاؤں، رسول اللہ کو اپنے خاندان میں مولا علی پر جتنا اعتماد تھا ایسا ہی اعتماد امام حسین کو غازی عباس پر تھا. اللہ اللہ. اگر وفا کی داستان لکھنا ہے تو عباس کا نام لکھ دو، وفا کی داستان مکمل ہو جاتی ہے. کسی نے کہا تھا، مجھ سے پوچھا تھا کسی نے لکھ وفا کی داستان، میں نے قلم اٹھا کر عباس لکھ دیا. وہ رشتہ اتنا سوتیلا مشکوک تھا، سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، لیکن یہ سوتیلے بھائی کیسے تھے؟ سوتیلی ماں نے چگلی کر کے بھائی
भाई का सौतेले बेटे का ख्वाब बर्दाश्त नहीं किया था। लेकिन यहाँ उम्मुल बनीन करबला में जब काफिला जा रहा है तो उम्मुल बनीन चारों बेटों को बुलाकर कहती है, मेरे बेटों, माँ इसलिए बच्चों को पालती है कि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन मैंने बुढ़ापे के लिए तुम्हें नहीं पाला है, मैंने तो तुम्हें दूध करबला के लिए पिलाया है। जाओ फातिमा के बेटे पे अपने आप को कुर्बान कर दो और अपने आप को कुर्बान करके फातिमा की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। माँ की वो तरबियत थी कि तकरीबन 27 साल उम्र में बड़े थे इमाम हुसैन गाजी अब्बास। गाजी इमाम हुसैन की गोद में परवरिश पाए थे और भाई थे, लेकिन पूरी जिंदगी अब्बास ने कभी इमाम हुसैन को भैया नहीं कहा, भाई नहीं कहा, कहते थे तुम मेरे आका हो। इमाम हुसैन बार बार कहते थे कि मैं अपने माँ की औलादों में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, और मेरा कोई सगा छोटा भाई नहीं है, तू मेरा भाई है, भाई तो बोला कर। और कहते नहीं आका, आपकी अम्मी नबी की शहजादी है और शहजादी के बेटे को आका कहा जाता है, भैया नहीं कहा जाता। तुम्हारा मेरा बाप एक है, लेकिन तुम्हारी माँ फातिमा है, मेरी माँ कनीज है, मैं कनीज का बेटा हूँ। बाप अगरचे एक है, मैं आपको भैया कैसे कहूँ और आपको बताऊँ। फिर वो वफा की अल्लाह अकबर। अब्बास गाजी का जिक्र आया तो मैं बताऊं, कलकत्ता वालों, गिरद नवा से आने वालों, मौर्रिख लिखता है कि इतना ऊंचा कद था अब्बास का कि घोड़े पे हाथ रख करके चारा खिलाते थे, अगर जेन हटा दी जाए तो उनके पैर जमीन पे लगते थे, सीना चौड़ा था। अली मुर्तज़ा के हमशबी थे, इतने खूबसूरत थे कि जब अली अकबर और अब्बास दोनों एक साथ मदीने के बाजार में जाते थे तो लोग अपना काम छोड़कर दोनों को देखते ही रह जाते थे कि इतना खूबसूरत भी कोई हो सकता है। इसीलिए आपका लक़ब है कमर बनु हाशिम, बनु हाशिम का कमर। बनु हाशिम में सभी खूबसूरत थे, उन खूबसूरतों में खूबसूरत गाजी अब्बास थे, बड़े खूबसूरत। और उनकी खुसूसियत ये थी कि उनकी चौखट पे जो आता था कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए लोग उनको बाबुल हवाइज भी कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये अब्बास गाजी है। एक बात और बताऊं, हजरत अब्बास गाजी के खुसूसियत और है, जब ये पैदा हुए 26 हिजरी में या 27 हिजरी में सैयदना उस्मान गनी के दौर में, तो ये मौला अली की तरह आंखें बंद करके पैदा हुए थे। माँ की गोद में गए आंखें बंद, बाप की गोद में गए आंखें बंद, इमाम हसन की गोद में गए आंखें बंद। जब इमाम हुसैन से किसी ने कहा इतना खूबसूरत तुम्हारा भाई आया है, आंखें बंद है बाप की तरह, बाप की गोद में आंख नहीं खोला, माँ की गोद में आंख नहीं खोला, भाई हसन की गोद में आंख नहीं खोला, कहा मेरे भाई को मेरे पास दो। जैसे इमाम हुसैन की गोद में आए, आंखें खोल के मुस्कुरा दिया। सबसे पहले चेहरा देखा तो इमाम हुसैन इब्ने अली का। ये सौतेला रिश्ता है, उधर सौतेला रिश्ता देखो, इधर सौतेला रिश्ता। उसके बाद एक बात बताऊं, जब हजरत गाजी अब्बास मौला अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो झुक कर कमर घुटनों पे हाथ रख के चलते थे। कोई कहता है जब आप अली अकबर के साथ चलते हो तो घुटने पे हाथ रख के झुक क्यों जाते हो? कहते हैं मेरा कद ऊंचा है, इनका कद मियाना है, तो मैं इसलिए हाथ घुटने पे रख के झुक जाता हूं कि मेरा साया तस्वीर मुस्तफ़ा पे न पड़ जाए। मैं अली का बेटा जरूर हूं मगर ये फातिमा का पोता है। इसके एहतराम में ये है, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और आपको बताऊं फिर इमाम हुसैन ने अपने भाई पर कितना एतमाद किया, कितना एतमाद किया। एतमाद ये था मेरे भाइयों कि जब आपने 9वीं मुहर्रम को 10वीं आशूर की शब में अपने खैमे में सबको बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया देखो यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, जब मुझे देखेंगे तो तुम्हारा पीछा न करेंगे, अपनी जाने बचा लो। वो तुम्हारा खून नहीं चाहते, वो हुसैन इब्ने अली का खून चाहते हैं। मैं तो इसीलिए पैदा हुआ कि करबला में मैं शहीद हो जाऊं। एक काम करो, तुम में से हर बंदा यहाँ से निकल
نکل جائے، میرے گھر والے کا ہاتھ پکڑے، ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ لے کے چلا جائے، میرا کوئی اعتراض نہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں، میرا کوئی اعتراض نہیں، تم سب چلے جاؤ۔ اور امام علی مقام نے لمبی چوڑی تقریر کی، فرمایا چلے جاؤ، جان بچا لو، عیش کرو، آرام کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ پھر فرمایا اگر تم میرے سامنے نہیں جاتے، تمہیں میرے سامنے جانے سے شرم آتی ہے، یہ لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں چپکے سے نکل کے چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا، سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی، کون گیا کون رہا خبر نہیں تھی۔ توجہ کرنا، امام حسین نے سب کو اجازت دے دی، اگر یہاں لائٹ بجھا کر کے مولانا اعلان کر دے بھئی جس کو جانا ہے چلے جاؤ، تو بولو کتنے جائیں گے کتنے رہیں گے کوئی گارنٹی ہے؟ کون جائے گا کون بچے گا کوئی گارنٹی ہے؟ امام نے سب کو کہا میری طرف سے بھرپور اجازت ہے، قیامت میں کوئی مواخذہ نہیں، تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم سب چلے جاؤ، میرے گھر والے تم بھی چلے جاؤ، جا کر کے آرام عیش کرو، وہ مجھے پائیں گے تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ چراغ بجھا دیا، سسکیاں بلند ہوئی۔ مولا حسین نے دیر تک جب سسکیوں کی آواز سنی، کون رہا کون گیا کوئی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن مولا حسین نے جب آواز بلند کی تو کہا عباس اٹھو، عباس اٹھو، چراغ روشن کر دو۔ یہ نہیں کہا علی اکبر اٹھو چراغ روشن کر دو، قاسم اٹھو چراغ روشن کر دو، کیا کہا؟ عباس اٹھو چراغ روشن کر دو۔ یعنی حسین کو اپنی اولاد سے زیادہ جس پر اعتبار تھا اسی عباس ابن علی کہتے ہیں۔ کوئی گیا نہ گیا، کوئی رہا نہ رہا، کوئی بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن میرا بھائی عباس مجھے چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ۔ جب غازی کا ذکر ہی آ گیا ہے تو ایک بات بتاؤں، کربلا کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا مولا حسین پاک کی بارگاہ میں۔ جب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے چلے گئے تو غازی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مولا مجھے بھی جانے دیجئے، میدان میں بہت ہو گیا۔ بار بار گئے تھے، پھر لڑ کر آئے تھے، پھر گئے تھے، پھر آئے تھے، لیکن اب پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ پتہ امام حسین نے کیا کہا؟ عباس تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے میری کمر ٹوٹ جائے، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں عباس، تم نے نہیں جانا۔ دیکھیں کیا اعتماد ہے، سوتیلے بھائی پہ اعتماد کیا ہے، اور سوتیلے بھائی نے کیسا وفا کیا۔ یہی خاص بات ہے، کربلا کی ہر عنوان موجود ہے۔ بالآخر غازی عباس نے کہا مولا میری موجودگی میں تو میں آپ پہ غبار نہیں آنے دوں گا، میں تو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جانا ہی ہے تو پہلے جاؤ عورتوں میں جا کر کے ان سے ملاقات کر لو۔ جیسی عورتوں میں گئے کیا دیکھا؟ حضرت شہزادہ علی اصغر روتے روتے بے ہوش ہیں۔ سکینہ نے قدم پکڑے، سیدہ سکینہ شہزادی نے کہا چچا دیکھتے نہیں بھیا کا حال کیا ہے، پانی کے لیے بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی مٹھیاں بند کرتے کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، چچا ہمیں پانی نہ پلائیے گا۔ چچا پانی پلا دو، ہم نے جب بھی آپ سے جو مانگا آپ نے عطا کیا۔ اب غازی نے کہا اب میں بعد میں لڑنے جاؤں گا، پہلے میری سکینہ کو پانی پلاؤں گا۔ اس لیے حضرت عباس کا ایک لقب، حضرت عباس کا جو لقب ہے ان القاب میں سے ایک لقب ہے سقائے اہل بیت۔ حضرت عباس کا لقب ہے سقائے اہل بیت۔ تو پانی کے لیے کہا شہزادی میں تمہیں پانی ضرور پلاؤں گا۔ مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کندھے پہ مشکیزہ ڈال کر کے غازی گھوڑے پہ بیٹھے، امام سے کہتے ہیں مولا اب میدان میں بعد میں جاؤں گا، پہلے شہزادی کو اور شہزادے کو پانی پلاؤں گا۔ اور جیسے چلے، چلنے کے بعد تھوڑا دوڑایا، یہ کوئی جو ہے مبالغہ آرائی نہیں، یہ سچائی ہے۔ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھو، یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی خطابت کی رنگینیاں نہیں ہیں، بلکہ ابن جریر کی تحریر ہے، ابن جریر کی امام طبری کی تحریر ہے۔
सदुल अफाजिल फ़ख्रुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी की तहरीर है, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तहरीर है, खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी की तहरीर है, जो मैं आपके सामने अपनी अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। मियाँ ये तो नसीब नसीब की बात है, कोई अहले बैत के दर का गदा है और कोई अपने नफ्स का गुलाम है। ये नसीब नसीब की बात है। सुनो सुनो गौर से सुनो, मेरा गाजी घोड़े पर बैठकर जब सवार होकर जाता है, वो सदरुल फाजिल जो निरा मौलवी नहीं है बल्कि अपने ज़माने का मुहद्दिस भी है, अजीम मुफक्किर भी है, अजीम मुफस्सिर भी है, अपने ज़माने का अजीम सियासतदां भी है। हाँ हाँ, 1947 के मौके पर जब लोगों की गर्दनें काटी जा रही थी, उस वक्त रेलवे स्टेशनों पर जिसने तकरीर की थी उसे सदुल फाजिल फ़ख्रुल अमासिल सज्जद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। कुरान और सुन्नत पर सिर्फ जिसकी नज़र नहीं थी बल्कि हालात पर भी जिसकी नज़र थी, जिसकी सियासी बसीरत पर इमाम अहमद रज़ा को नाज था, उसी को दुनिया सदुल फाजिल सज्जद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहती है। अल्लाह अकबर। उनकी तहरीर का, अल्लामा अरशद की तहरीर का, अल्लामा निज़ामी की तहरीर का और इब्ने जरीर की तहरीर का, इतने मजमुआ इब्ने असीर इब्ने कसीर की तहरीर का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ। गाजी घोड़े पर बैठे, बैठ करके जैसे आगे बढ़े, खूबसूरत भी थे, ताकतवर भी थे, अपने बाप के हमशबी भी थे। जैसे ही गए लोगों ने देखा 500 का पहरा था फुरात पर, तलवार चलाई और गाजर मूली की तरह, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के अल्फाज है, गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा और हैदर कर्रार के शेर ने खैबर की याद दिलाई और उसके बाद सबको परे हटाया और परे हटा करके घोड़े को आपने अपने फुरात में डाल दिया और नीचे उतरे, मशकीज़े को पानी, मशकीज़े में पानी भरा, कंधे पे डाला, सोचा पानी काम आएगा, वहाँ का पानी की ज़रूरत है। तो आपने क्या किया, मुट्ठी में पानी लिया और उठा करके, वो तसव्वुर करें वो सौतेले भाई पानी ले करके ज़मीन पे फेंकते हैं, रोटी लेके कुत्ते को डालते हैं, ये सौतेला भाई पानी लेता है, मशकीज़ा लेके जाऊंगा, सब प्यासे हैं, यहाँ मैं पी लूँगा तो इतना पानी वहाँ काम आएगा। जैसे ही पानी लिया, दिल में ख्याल आया, अब्बास यही वफा है, फातिमा का बेटा प्यासा है और तू पानी पिएगा, सैयदा का लाल प्यासा है तू पानी पिएगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है, वफा की सोहबत में रहने वाला भी इतना बावफा था। गाजी ने घोड़े से कहा, मैं नहीं पीता सैयदा के लाल की खातिर, तू तो पी ले, तू जानवर है। उसने भी मुंह हटा करके गोया इशारा किया, मेरा आका नहीं पीता तो मैं कैसे पी लूं। ये अहले बैत है, अरे ये अहले बैत है जिनकी सोहबत में जानवरों को भी शऊर आता है। अगर किसी को ये कहानी किस्सा लगता है तो मैं कुरान पेश कर दूं। असहाबे कहफ की सोहबत में रहकर जब कुत्ते को शऊर आ सकता है तो औलादे मोहम्मद की सोहबत में रह करके घोड़े को शऊर क्यों नहीं आ सकता? कुजा असहाबे कहफ, कुजा औलादे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना फर्क है, वो असहाबे कहफ थे, गुलाम ईसा थे, औलाद ईसा नहीं थे। ये तो गुलाम भी है, औलाद भी एक खास लोग हैं, इनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। वहां मान लिया कुत्ते का फायदा, यहाँ घोड़े का शऊर नहीं मानते। ये नसीब नसीब की बात है, मैं आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन बस इतना ही है। मौला का अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े पे बैठने के बाद 27 साल का मेरा तजुर्बा है, 27 साल का। मैं अपने शहर मालेगांव में जब भी गाजी की शहादत पढ़ता हूँ, लोगों को कहता है दिल में ले लो, अल्लाह की कसम। मालेगांव से लोग, मालेगांव जाके तहकीक कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, यूट्यूब पर देख लो, जिसने भी जो मुराद मांगी साल पूरा होने से पहले उसकी मुराद पूरी होती है। मैं अक्सर गाजी की शहादत शब आशूर में पढ़ता हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं मुरादें मांगने के लिए, लेकिन वो शब आशूर तब मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे बस में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, वो रंग तो शहादत का न होगा, लेकिन ज़िक्र की बरकत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं बरकत के लिए शहादत पढ़ने लगा हूँ, जिसके दिल में जो मुराद है मुराद ले लें। लेकिन याद रखना, शब आशूर की बात अलग है, मगर यहाँ में गाजी ने अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला, मशकीज़ा डाल करके चले। चलने के बाद जैसे ही घोड़ा
दौड़ाया। घोड़ा दौड़ाते हुए एक जालिम ने पीठ के पीछे से आकर के उस नामर्द ने बाजू पे वार किया। गाजी ने तलवार भी संभाली दूसरे हाथ में और अलम भी संभाला और मशकीज़ा भी संभाला। उसके बाद आगे बढ़े तो दूसरे जालिम ने दूसरे बाजू पे वार किया, दूसरा बाजू भी कटा तो गाजी ने मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ लिया और उसके बाद घोड़े को एड़ लगा दी। जैसे एड़ लगाई, शिमर मलऊन ने कहा, ये प्यासे लड़ते हैं तो गाजर मूलियों की तरह तुम्हें काटते हैं। अगर ये पानी पी लेंगे तो तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी। पानी मत जाने दो खैमे आले अबा के अंदर, खैमे आले अबा के अंदर कभी पानी मत जाने देना, वरना तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, तुम्हारी औरतें बेवा होगी। उसके बाद कहा, तीर चला दो। दाएं बाएं आगे पीछे से तीर चलने लगे, हत्ता के मशकीज़े पे तीर चले। मशकीज़ा चीरते हुए सीने पे तीर लगे तो पानी गिर गया धड़ 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 करके। गाजी अब्बास फूट फूट के रोने लगे। किसी जालिम ने कहा, मौत देख के रोना आ ही गया। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम मौत पे नहीं रोता, रोते इस बात पे रहा हूँ जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन आज उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। नादानो, तुमने पानी गिरा दिया, कुत्ते सूअर खिंजीर पानी पीते हैं और साक़िए कौसर के नवासों को तुमने पानी मिलने न दिया। इस कदर तीरों से छलनी हो गए थे कि गाजी ज़मीन पर आए, घोड़े से ज़मीन पे। सोचो, जब कोई ज़मीन पे गिरता है तो हाथ का सहारा लेता है ताकि चोट कम आए, लेकिन उनके तो दोनों बाजू ही शहीद हो चुके थे। जैसे ही ज़मीन पे गिरे आवाज़ लगाई, या मौलाहू अदरिकनी, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कीजिए। ये बात जैसे ही मौला हुसैन ने सुनी, आप फौरी तौर पर दौड़े उस तरफ। जब रास्ता तय कर रहे थे, एक कटा हुआ हाथ मिला, मोटे मोटे खूबसूरत बाजू थे। सोचा ये अब्बास के सिवा किसी का बाजू नहीं हो सकता। उठाया, चूमा, आगे गए, दूसरा बाजू का, रो पड़े। और जब गए क्या देखा कि खाक व खून में अली का लाल तड़प रहा था। जैसे ही मौला पहुँचने के बाद अपने गोद में लिया। तसव्वुर कीजिए, पहला दिन इमाम हुसैन की गोद में आँख खोली, आखिरी दिन। तवज्जो, ये नसीब वालों के नसीब है। पहला दिन इमाम हुसैन को देखा सबसे पहले, आखिरी दिन इमाम ने अपनी गोद में सर रखा। जैसे ही गुबार और गर्द साफ किया, साफ करने के बाद आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। इमाम रो रहे, गाजी मुस्कुरा रहे, इमाम रो रहे। अब्बास, तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई मेरे भाई। गाजी ने कहा, मौला मैंने पूरी जिंदगी आपसे वफा की, आप राजी हैं? कहा, बिल्कुल राजी। कहा, मेरी चंद वसीयतें सुन ले। नंबर 1, जब मेरी शहादत हो जाए तो आप जो भी शहीद होता है उसको खैमे में लेके जाते हैं, मुझे खैमे में मत लेके जाना। मौला मुझे खैमे में मत ले जाना। क्यों? ये जो मेरे साथ सुलूक करे इनको करने देना, खैमे में मत ले जाना। क्योंकि अगर आप मेरी लाश उठाकर खैमे में लेके जाओगे तो सकीना समझेगी कि मैं शहीद हो गया और उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, उसको तसल्ली ख़त्म हो जाएगी। आका इसलिए मुझे मत ले जाना, यहीं पड़ा रहने देना। दूसरी वसीयत ये है आका कि सकीना को और किसी को पता मत चलने देना कि मैं शहीद हो गया, ताकि वो इंतज़ार करते रहेंगे तो सब्र होता रहेगा, इंतज़ार करेंगे तो सब्र होता रहेगा। अच्छा मौला, अब मैं चलता हूँ। नाना जान इंतज़ार कर रहे हैं हौज़े कौसर पर, अम्मी फातिमा इंतज़ार कर रही है हौज़े कौसर पर, अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं हौज़े कौसर पे, मैं चलता हूँ। मौला हुसैन ने कहा, ओ जाने वाले, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, तू भी तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। गाजी ने कहा, बाजू कट गए, जिस्म छलनी है, मौला अब मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? तो गाजी को मौला ने कहा, पूरी ज़िंदगी तरसता रहा कि तू मुझे एक बार भैया कह दे, एक बार कह देना भैया, एक बार भाई कह देना। गाजी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके आखिरी जुमला कहा, रुंधियाई हुई आवाज़ में, भैया। और इसी आखिरी जुमले पर आपका सर लुढ़क गया। जब सर लुढ़का, आपने गाजी की वसीयत के मुताबिक वहीं लाश छोड़ी और अपनी कमर पे हाथ रखकर आप खैमे की तरफ आए तो हज़रत शहज़ादा अली अकबर ने पूछा, अब्बू
کیا ہو گیا؟ فرمایا بیٹا غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ کربلا ہے، یہ رشتوں کو یوں نبھایا گیا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتے کرتے آپ سے پوچھتا ہوں، آخری بات، تیسرا پیغام کربلا کا یہ ہے، دین سب سے اہم ہے، دین سے اہم کوئی نہیں. یہ پیغام، بہت سے پیغام ہے لیکن آخری بات، آخری پیغام ہے، ورنہ پیغام ہی پیغام ہے کربلا. دین سے اہم کوئی نہیں. شہزادہ علی اکبر کی شہادت سننے والوں، شہزادہ علی اصغر کی شہادت سننے والوں، تم نے اپنے علماء سے خطبہ سے 10 دنوں کے اندر پورے عشرے میں شہادتیں سنی ہوگی، پورے عشرے میں شہادتیں سنی ہوگی، کربلا کے بعد کے واقعات بھی سنے ہوں گے، فضائل بھی سنے ہوں گے. ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، کیا پیغام یہ نہیں ملتا ہے کہ اہل بیت نے سب سے زیادہ پرائرٹی، اہمیت اگر کسی کو دی ہے تو اللہ کے دین کو دی ہے؟ مطلب کیا؟ ایک طرف اللہ کا دین، بس بات ختم کرنے لگے، ایک طرف اللہ کا دین، دوسری طرف ہم شبی پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا. کسی کا بیٹا ماں کے ہم شبی، کسی کا بیٹا بھائی کے ہم شبی، کسی کا بیٹا دادا دادی کے ہم شبی. امام حسین کا بیٹا شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے ہم شبی. لوگ حج سے مدینے آتے تھے تو کہتے تھے حضور کو نہیں دیکھا، علی اکبر کو لے آؤ انہیں دیکھ لیں، شہزادے کو لے آؤ انہیں دیکھ لیں. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ، ایک طرف اللہ کا دین، ایک طرف شہزادہ علی اکبر ہم شبی پیغمبر، امام حسین کا امتحان. حسین دین بچاؤ گے یا علی اکبر بچاؤ گے؟ حسین دین بچاؤ گے کہ علی اکبر بچاؤ گے؟ مولا نے کس کو بچایا؟ دین بچایا. علی اکبر جیسے بیٹے کو مٹی میں ملا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کا ہوتے ہوئے دیکھا. ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ جب امام علی اکبر کی شہادت ہوئی، سینے سے نیزہ نکلا تو نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا نکل کر آ گیا باہر. امام علی مقام میں وہ صدمے سہے، لیکن ہمیں پیغام دیا سنیوں، مومنوں، مسلمانوں، عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، کہ دین پر علی اکبر کو قربان کروں گا. علی اکبر پر دین قربان نہیں ہوگا، علی اصغر کو دین پہ قربان کروں گا. دین پر علی اکبر کو اور اصغر کو قربان کر دوں گا، لیکن علی اصغر و اکبر پر دین قربان نہیں ہوگا، کیونکہ دین اہم ہے، دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، قاضی عباس کے ذکر پر آنسو بہانے والوں، اللہ یہ گنہگار آنکھوں کے آنسو قبول کرے. غم حسین میں رونے والوں، اللہ ان آنسوؤں کو قبول کرے. جو اہل بیت کی محبت میں روئے، اللہ اسے قیامت تک کسی غم میں نہ رلائے، اللہ اسے قیامت تک کسی مصیبت میں نہ رلائے. لیکن میں یہ بات محسوس کرتا ہوں، تم سب محبت والے لوگ ہو، یہ سب بہنیں محبت والی ہے. کربلا سے کیا سیکھا؟ آپ نے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر کے دین بچایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، ہم بھی کربلا میں کھڑے ہیں. ایک طرف دین ہے، ایک طرف نیند ہے، ہم کس کو قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ. یہی نا اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. کیا بچاتے ہو؟ نیند بچاتے ہو کہ دین بچاتے ہو؟ بتاؤ. اتنے تو یزیدی فکر کے حامل نہ بنو. حسینی کہلا کر حسین کے نام پہ شربت پیتے ہو، حسین کے نام کا کھچڑا کھاتے ہو، حسین کے نام کی نیاز کھاتے ہو، حسین کے نام کے ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. میں تو ببانگے دوہل کہتا ہوں، آج زمانہ جو پل رہا ہے وہ اہل بیت کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اہل بیت کی خیرات پہ پل رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. یہ بریلی کی آواز آ رہی ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اللہ اکبر. اور ان کے والد کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بندوں کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اندازہ کریں، ہم خیرات اہل بیت کی کھا رہے ہیں، ہم صدقہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، لیکن بتاؤ انہوں نے دین بچایا بیٹے لٹا کر، اور ہم نیند قربان نہیں کرتے دین پر.
10 منٹ کی نیند دین پہ قربان نہیں ہو رہی ہے. کھا رہے ہیں اللہ رسول کی خیرات, کھا رہے ہیں اللہ رسول کی عطا, اور ایک طرف نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے نماز. مولا حسین نے نماز بچانے کے لیے بیٹے قربان کی, اور ہم نماز بچانے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کرتے. تو آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہو کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو؟ آج تم یزید کی فکر کے ساتھ کھڑے رہو گے تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا بھول جاؤ. قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ یزید نماز کلمہ پڑھ کے نماز کا ترک کرنے والا تھا. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کتابیں اٹھا کے پڑھنے. لوگ کہتے ہیں کہ سارا بل لوگ یزید کے سر پھاڑتے ہیں. میں نے کہا جو پھاڑتے ہوں گے وہ پھاڑتے ہوں گے. ابن خلدون کو پڑھو, ابن خلدون کو پڑھو, ابن کثیر کو پڑھو, ابن اسیر کو پڑھو, ان لوگوں کو پڑھو. یہ ابن بدایہ و نہایہ والے ابن کثیر تو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. وہ اہل بیت کی فکر سے بہت قریب آدمی نہیں ہے, لیکن غور کریں. آج اگر یہ کہا جائے نا اس جلسے میں کہ کتنے لوگ, ہاتھ مت اٹھانا, حضور کی امت کو ذلیل کرنا مقصود نہیں, لیکن اتنا احساس صرف کر لینا کتنے لوگ نماز پڑھ کے عشاء کی. 95% سے زیادہ لوگ نماز پڑھ کے نہیں آتے, اور جا کے بھی نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ تمہیں ایک سبق پڑھایا گیا ہے. نماز چھوڑو گے تو بھی تم جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم سنی ہو. یہی بتایا. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب میں جلسے کے مولوی کی مانوں یا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی مانوں؟ رسول اللہ فرما رہے جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. نبی نے کہہ دیا جہنم میں جائے گا. میرا ایمان ہے نبی نے جس کو جنتی کہا وہ جنتی ہے, اور جس کو جہنمی کہا وہ جہنمی ہے. اس لیے کہ میرا ایمان ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. ایک دن میں 5 مرتبہ بے نمازیوں, ایک دن میں تمہارا نام 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. ایک ہفتے میں 35 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. تمہیں نبی کی بات پر اعتماد کب آئے گا؟ تمہیں نبی کی بات پر بھروسہ کب آئے گا؟ نبی کی بات کا کلمہ پڑھے ہو اور نبی کی بات پر اعتماد, معاذ اللہ وہ ایسا نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے. سنو سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, ارے پولیس کے رجسٹر میں تمہارا نام آ جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, اور جہنم کے دروازے پہ دن میں 5 مرتبہ تمہارا, تمہاری بیوی کا, تمہارے بچوں کا نام نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. تمہیں احساس نہیں ہے کیا تم نبی کی بات پہ اعتماد نہیں کرتے؟ اور اگر نبی کی بات پہ اعتماد کرتے ہو تو کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کا عذاب برداشت کر سکو گے؟ کر سکو گے اللہ کا عذاب برداشت؟ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے بھائیوں کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. اسٹیج سے جو تمہیں سستی جنت اگر کوئی جاہل بانٹتا ہے اس کے بہکاوے میں مت آنا, وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے, دوسرا روپ. اگر جنت اتنی سستی ہوتی کہ اسٹیجوں سے بڑھتی تو امام حسین کو کیا ضرورت تھی ہم شبیہ پیغمبر لٹانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی 6 مہینے کا معصوم علی اصغر کو تڑپانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کے بازو کٹانے کی؟ امام حسین کو کیا ضرورت تھی اپنا سب کچھ لٹانے کی؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے تھے. ان کی امی سیدہ فاطمہ, ان کے بابا مولا علی, ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت, ان کی نانی سیدہ خدیجہ, کیا خاندان ہے ان کا. لیکن اتنی قربانی کیوں دی؟ کیونکہ جنت سستی نہیں ہے, جنت آسان نہیں ہے. یاد رکھو, شراب پیتے ہو پھر بھی جنتی, جوا کھیلتے ہو پھر بھی جنتی, زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو پھر بھی جنتی. جنت لکھا کے لائے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اور میرے باپ سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا. معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اللہ نے آدم کو جنت سے باہر نکالا. کروڑوں پاپ کر کے یہ خواب دیکھتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے؟ کیا تم آدم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو؟
کیا تم آدم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو؟ خدا کے لیے دنیا میں آئے ہو، خیال کر لو، احساس کر لو، نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ورنہ ان علماء سے پوچھو حدیث کا مطلب کیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ فقد کیا ہے؟ جو عربی پڑھتے پڑھاتے منہاج العربیہ کے 3 حصے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عربی زبان میں تاکید کے کتنے حروف آتے ہیں، ہے نا؟ یہ فقط کیا ہے علامہ؟ کیا ہے؟ تاکید ہے نا۔ فقد کفر، وہ تو حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم ترجمہ نہیں کرتے، ترجمانی کرتے، تعویل کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ فقد کفر کا ترجمہ کیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ تمہیں یہ احساس ہے کہ ممتاز نجمی صاحب نے علامہ پہ فتویٰ دیا، علامہ نے ممتاز صاحب پہ فتویٰ دیا، بے نمازیوں تم پر کیا فتویٰ ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مذہب اور مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، لیکن اگر ان صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہوا تو کون سی قادریت اور چشتیت ثابت کر پاؤ گے بھائیو؟ بتاؤ۔ مولا علی کہہ رہے ہیں بے نمازی کافر ہے، عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں بے نمازی کافر ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہنے بے نمازی کافر ہے، 100 سے زائد صحابہ۔ پھر میں کہتا ہوں، لوگ مجھ پہ الزام رکھتے ہیں کہ وہ بے نمازی کو کافر کہتا ہے، بھائیوں میں مقلد محض ہوں، اپنے امام کا مقلد ہوں، فکر رضا کی کا خیال ہے ہمیں، ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یاد رکھنا اگر صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو، توجہ، صحابی کا بیٹا بے نمازی ہو، صحابی کا بیٹا زانی ہو، صحابی کا بیٹا شرابی ہو، تو امام حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے؟ تو کیا قیامت کے دن زانی اور شرابیوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ بتاؤ، اس لیے اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آج جتنی چٹنگ کر لو، جتنی عیش کر لو، جتنی عیش قدر تعمیر کرنا ہے کر لو، جب یہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹے گا اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ تم دھوکے میں تھے، شیطان نے اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی تمہیں بنایا تھا۔ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرنا ہے تو آج توبہ کر لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے بھائیو۔ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں تو گھنٹوں کرتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں کرتے ہیں۔ نماز کے لیے صرف 10 منٹ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ٹائم۔ اور نماز کیا ہے میرے بھائی؟ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے۔ ارے ذرا کتنے نادان ہو، اگر کوئی کارپوریٹر بلائے تو ناشتے کھدکتے ہو، کارپوریٹر نے بلایا، ایم پی بلائے، ایم ایل اے بلائے تو دن بھر آپ کا موڈ فریش رہتا ہے۔ ایم ایل اے ایم پی نے بلایا، میں نے کہا کوئی ہمارے مقدر پہ ناز کرے یار، کسی کو کارپوریٹر بلاتا ہے، کسی کو ایم ایل اے بلاتا ہے، کسی کو ایم پی بلاتا ہے، کسی کو وزیر بلاتا ہے، ہمیں تو اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں 5 مرتبہ۔ ہم سے بڑا کوئی وی آئی پی ہوگا دنیا میں؟ ہم سے بڑا کوئی وی آئی پی ہوگا دنیا میں؟ اللہ بلاتا ہے اپنے گھر میں۔ جسے اللہ کو نہیں ماننا ہے وہ اپنا رستہ دیکھے، جو اللہ پہ یقین نہیں کرتا وہ اپنا، لیکن میرا اللہ مجھے بلاتا ہے، اور بلاتا ہے تو کس شان سے بلاتا ہے؟ دیکھو اللہ اکبر، جس سے پیار کرتا ہے اسی کو بلاتا ہے۔ ارے یاد رکھنا، اللہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دیکھو یزید کو حکومت دی، سجدے کی توفیق نہیں دی، حسین کو بھوکا رکھا مگر سجدے کی توفیق، وقت وصال بھی آپ نے سجدہ کیا۔ پتا چلا حکومت دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں، دولت دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں، مال دوست و دشمن سب کو دیتے ہیں، مگر سجدے کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس کو اپنا محبوب بنایا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، فیضان سرکار غریب نواز۔ اتنی تقریریں سن کر بھی اگر سجدے کی توفیق نہیں ہے تو رو، کہیں اللہ نے اپنے بندوں کی فہرست سے تمہارا نام خارج تو نہیں کر دیا؟ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ اب اللہ کا گھر اللہ ہم مانتے ہیں، نبی نے کہہ دیا مسجد اللہ کا گھر ہم مانتے ہیں، اور جب آقا فرماتے ہیں بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔
مسلمان روزی میں برکت نہیں، بیٹی کو رشتہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. میں نے کہا نادانو، تعویذ والے مولویوں کے پاس گڑ گڑانے والوں، مولا کے پاس گڑ گڑانا سیکھ لو. جس سجدے کی برکت سے اللہ مل سکتا ہے، رشتے کی اوقات کیا ہے؟ جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے، روزی کی حیثیت کیا ہے؟ جس سجدے کی برکت سے جنت مل سکتی ہے، یہ چھوٹے موٹے مکان کی اوقات، سجدے کی اہمیت جان لو، سجدہ کرنا سیکھ لو. ارے کیا نہیں ملتا سجدے میں؟ اللہ مل جاتا ہے، پھر کیا نہیں ملتا؟ اپنے نبی کی بات پر یقین کرنا سیکھو. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا، اس وقت تک مسلمان کسی کے دروازے کا بھکاری نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا، اس وقت تک بیٹی کے رشتے میں پریشان نہیں تھا. جب تک مسلمان سجدے کا پابند تھا، روزی روٹی کے لیے کبھی ترستا نہیں تھا. ارے اپنے دروازے پہ لوگ پلتے تھے جب تک اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ جڑا ہوا تھا. جب سے تم نے خدا کا گھر چھوڑا، در در کے بھکاری بن رہے ہو. جب سے تم نے خدا کا در چھوڑا، در در کے بھکاری بن رہے ہو. اور اگر آج نہیں سنبھلو گے تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ بلاتا ہے، کتنی شان سے بلاتا ہے، اور جو جس کے گھر جاتا ہے اس کا مہمان بنتا ہے. ایک دن میں 5 مرتبہ میں اپنے اللہ کا مہمان بنتا ہوں، تو ذرا سوچو نا تمہارا نصیب کیا ہے بھائیو. حضور کا امتی بننے کا صدقہ کیا ہے. اور پھر ایک بات بتاؤں، جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہو تو کھڑے کھڑے جاتے ہو نا. آپ تھک گئے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں، بولو، لیکن میں اتنا ہی بولوں گا جتنا آپ سن سکتے ہیں. ہاں سن لیجئے، بول رہا ہوں، سنیے، توجہ کریں. آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہو تو کیا کیسے جاتے ہو؟ کھڑے کھڑے جاتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھڑے کھڑے جاتے ہو. لیکن جو تمہیں پسند نہیں کرتا، جو تمہاری عزت اتنی نہیں کرتا، آپ کھڑے کھڑے آئے، کھڑے کھڑے بات کر کے چلے گئے، ایسا ہی ہے. لیکن جو تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری عزت کرتے، کیا کہتے ہیں؟ ارے کھڑا کیوں ہے یار، بیٹھ بیٹھ ذرا بیٹھ، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بٹھاتا ہے نا عزت سے. بٹھایا مطلب عزت دی، بٹھایا مطلب اے نمازی تیری عظمت پہ قربان. جب تو اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو کھڑے کھڑے جاتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جب ناک زمین پہ رگڑ کے عاجزی کی انتہا کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کھڑا کیوں ہے، بیٹھ نظر آ. او ہمارے پاس بیٹھ، ہمارے ساتھ بیٹھ. وہ اللہ جو ہر دوری سے پاک ہے، وہ اللہ جو ہر غربتوں سے پاک ہے. دوری اور قربتوں کا ہماری طرح کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ اتنا قریب ہے کہ ساری قربتیں ختم ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ اپنے بندوں کی شیرت سے زیادہ قریب ہے. ہوا معکم اینما کنتم. تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کائنات کا مالک، پالن ہار کائنات، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، ستاروں کی انجمن کو سجانے والا، شفق کا جمال پیدا کرنے والا، افق کی سرخی پیدا کرنے والا، کن کہہ کے کائنات کو پیدا کرنے والا، جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا. اپنے بندے کے سجدے پر اسے اتنا پیار آتا ہے، کہتا ہے بیٹھ میرے پاس، بیٹھ میرے ساتھ. آقا کی حدیث ہے، جو ذکر کرتے وہ اللہ کے ہمنشین ہوتے ہیں. جو اردو جانتے وہ ہمنشین کا ترجمہ ذرا کرے نا، کیا بات ہے. ارے سب کے ساتھ بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں بیٹھ. اور پھر کہتا ہے مانگنا تجھے کیا چاہیے، مجھے قسم ہے میری عزت کی، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں. لیکن مانگتے نہیں نا. جہاں مانگنا ہے وہاں غیر حاضر ہو، اور جہاں نہیں مانگنا تھا وہاں گڑ گڑا رہے ہو، اور لوگ تمہیں پیروں تلے کچل رہے ہیں. آؤ نماز کی مسجدوں کو آباد کرو. امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا، میدان میں سجدہ کر کے بتا دیا. یاد رکھنا، امام حسین سجدے میں دنیا سے گئے. ہندو کربلا بیان کرے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ سجدے میں گئے. عیسائی بیان کرے تو وہ بھی کہتا ہے سجدے. آپ کیا سمجھ رہے؟ سب نے کربلا بیان کیے.
ہندو نے، مسلم نے، سکھ نے، عیسائی نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، سب نے کربلا پہ قلم اٹھایا. جیسے سیرت مصطفیٰ پہ سب نے لکھا ویسے کربلا پہ سب نے لکھا، اور سب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے حسین کی شہادت کربلا میں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ کسی نے گھر میں سجدہ کیا، کسی نے مسجد میں سجدہ کیا. حسین ابن علی وہ ہے جس نے میدان میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ ہمارا وہی ہے جو سجدے کا پابند ہے. آؤ آؤ میرے بھائیوں، آؤ آج عہد کرو. 10 منٹ لگتے ہیں، صرف سجدے میں 10 منٹ لگتے ہیں. نماز کے پابند بنو، توبہ کرو. آج سے پہلے جو ہوا توبہ کرو، استغفار کرو، نماز کی طرف آؤ. آپ کہتے ہیں نا حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز نہیں پڑھ پاتا. میں کہتا ہوں سچے دل سے اللہ کو منا لو. اللہ اکبر. ایک سجدے کی بات آئی تو عرض کروں، سجدے کی بات آئی تو عرض کروں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت برستی رہی. بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آقا نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن بے نمازیوں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بس اتنا کہہ کر کے بات مکمل کرتا ہوں. میرے بھائی، نماز چھوڑ کر تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. میں تمہیں کافر نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ غوث پاک نے یہاں تک کہا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں قبول نہیں کر رہے ہیں تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلہ قادریہ میں کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے نماز کی طرف. بہنوں سے بھی کہتا ہوں نماز کی طرف. بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے، آخری پیغام. تو کتنی باتیں میں نے آپ کے لیے کر دی، آخری بات بہنوں کے لیے کروں. آج کل عورتیں بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا اطمینان رکھیں، آپ لوگ ڈسٹرب نہیں کریں. بہنوں کے لیے ایک بات ہے، آج عورتیں دین کے عمل کرنے کے معاملے میں بہت زیرو ہیں. عورتوں کو، زیادہ تر عورتوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، غسل بھی نہیں آتا. جو ماں دین نہیں جانتی وہ اپنے بچے کو دین کیسے سکھائے؟ اور خاص طور پہ عورتیں جس بدترین لعنت میں مبتلا ہیں وہ ہے بے پردگی. محلے کا کسی کو دیور بنا لیا، اس پہ اتنا اعتماد کہ اس کے سامنے بے پردہ، سبزی والے کے سامنے بے پردہ، گوشت والے کے سامنے بے پردہ. مہندی لگانا ہے تو مہندی کلب میں جاتے ہیں اور پھر ویڈیو سب آپ کے سامنے ہیں. اس ظالم کافر فاسق فاجر کے زانوں پر، مانڈی پر ہاتھ رکھ کے مہندیاں لگائی جاتی. بیوٹی پارلر میں عورتیں جاتی ہیں سجتی سنورتی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی نا مولانا میری جنت کنفرم، میں ٹوپی پہنتا ہوں نا میری جنت یقینی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں نا جنت یقینی ہے. سن لو، اگر تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی اللہ نے، درود شریف پڑھ. ختم کر دوں پھر کیا بات کیا بتائیں. ایک بار سب درود شریف پڑھنے میں بولا بس. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنت کے دروازے پر اللہ نے ایک عبارت لکھی ہے. آقا فرماتے شب معراج میں نے دیکھا کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام. اور جنت کی خوشبو بھی دیوس نہیں سونگھے گا، یعنی اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور جنت بھی حرام ہے. اور صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے، دیوس کسے کہتے ہیں؟
تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہے، بے حیائی کرتی ہے اور وہ مرد منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اس کو نہ جنت ملے گی، نہ جنت کی خوشبو ملے گی، اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرے گا، نہ دعائیں قبول کرے گا، نہ فرض قبول کرے گا، نہ نفل قبول کرے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بے پردہ سبزی والے سے بات کر رہی ہے، محلے کے دیوروں سے بات کر رہی ہے، فون پہ باتیں کر رہی ہے، حضور نے دیوس کہا ہے، نہ فجر نہ نمازیں قبول، نہ دعائیں قبول، دیوس کہا، حضور نے دیوس کہا۔ بیوٹی پارلر تک بیٹیاں جا رہی ہیں، نہ بھائی کے کان پہ جو رہتی ہیں، نہ بیٹوں کے کان پہ، نہ شوہر کے کان پہ، نہ باپ کے کان پہ۔ ارے یہ تو فیشن ہے، مولوی لوگ پرانے دور کی دقیانوسی بات کرتے ہیں، یہ مولوی کی نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، وہ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کتنے کی وجہ سے، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس مذہب میں چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، وہ مذہب محلے کے دیور سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جس مذہب میں نبی سے پردہ فرض ہے، وہ مذہب پیر کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بولے نہیں، میرا پیر تو بڑا نیک ہے اور میرا باپ ہے۔ میں نے کہا کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے نیک ہے تمہارا پیر؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو پیر سے پردہ کرنا فرض نہیں۔ جب نبی سے نبی ہے بھائی، قانون دیا نبی نے۔ عورتیں آ کے کہتی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے، جس کا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے اس پہ جہنم حرام ہے، ہم سے بھی تو مصافحہ کر لو تاکہ جسم آپ سے ٹچ ہو جائے۔ فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں امتی عورت کے لیے، میرا نبی سید المعصومین ہیں، طہارت جس کے در کی خیرات، جس کی اولاد کو تطہیرہ کا لقب عطا کیا گیا، آیے تطہیر جس کی خاندان کے لیے نازل کی گئی۔ سوچو تو صحیح، آج اس کے مذہب کی ماننے والی عورتیں دوسروں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ عورتیں سن لیں، جو عورتیں دنیا میں بے پردہ رہے گی ان کو جہنم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اوندھے منہ ننگا ٹنگایا جائے گا، ان کے سروں سے ان کے سینوں کو باندھا جائے گا۔ اور جہاں تک کربلا کے پیغام کی بات ہے تو آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سیدہ زینب جو عورتوں میں کربلا کا مین کردار ہے، جب اپنے نانا کے مزار پہ جاتی تو کبھی دن کے وقت نہیں جاتی۔ بس عورتیں خاص سن لیں، آپ بھی سن لیں سیدہ زینب کیا ہے۔ ثانی زہرا سیدہ زینب، جس کے خطبے کی گونج نے آج بھی کوفہ اور دمشق کو دہلا کر کے رکھا ہے۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے مذہب میں جب مرد بولنے کے قابل نہیں رہ جاتے تو اللہ ایسی عورتوں کو پیدا کرتا ہے کہ جو عورتیں بولتی ہیں۔ اسی لیے بچے نہیں، ہمارے جو نوجوان چھوکرے بال سنوارنے میں مصروف ہو گئے، تو کرناٹک میں ایک بیٹی بولی تھی نا، بولی تھی کہ یہ زینب کا صدقہ ہے جو بیٹیاں بول رہی ہیں، یہ زینب کا صدقہ ہے جس سے رضیہ سلطانہ پیدا ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کا وجود یہ کسی زینب کبریٰ کی خیرات ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب برتن جھاڑو کرنے والی نہیں ہے، صرف ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب سیدہ فاطمہ ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ عائشہ ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ زینب ہے، بیٹی کا مطلب سیدہ سکینہ ہے، بیٹی کا مطلب نفیسۃ العلم و نفیسہ مصری ہے، بیٹی کا مطلب رابعہ بصری ہے۔ ہم تو فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسی عورتیں ہیں کہ ایسی عورتیں ہمارے یہاں پیدا ہوئی کہ لوگوں کے یہاں ایسے مرد بھی پیدا نہیں ہیں۔ یہ تو اپنے مذہب کی شان ہے۔ سیدہ زینب دن کے وقت کبھی نانا کے مزار پہ نہیں گئی۔ آج عورتیں کہاں کہاں جا رہی ہیں بے پردہ، جلسے میں بھی آتے تو بے پردہ آتے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ان کے بے پردہ آنے کی وجہ سے کہیں جلسوں کی برکت نہ اٹھ جائے۔ عورتوں پہ پردہ فرض ہے اور یہ کام مردوں کا ہے۔ اگر مرد یہ کام نہیں کرتے تو حضور نے کہا وہ دیوس ہے، دیوس۔ حضور علیہ السلام مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ مولوی بیچارے چیخ چیخ کر کے آواز بٹھا رہے ہیں، آپ کو آج احساس نہیں ان کی تقریروں کا؟ گھنٹوں جب کوئی تقریر کرتا ہے نا، وہ اپنا خون پسینے کی شکل میں نچوڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تقریروں؟ اپنی علماء کی، میں تو کوئی مقرری نہیں لیکن اپنی علماء کی خطبہ کی قدر کرنا سیکھو۔
گھنٹوں جب کوئی الفاظ تسلسل کے ساتھ کوئی بولتا ہے اس کا جسم بھی جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے، اور تسلسل سے بولنے والا مقرر کا ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے۔ ایک جملہ ادھر ادھر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جسم بھی خطرے میں اور ایمان۔ یہ ہے تقریر، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ نہیں۔ اس لیے خیال کرو، اہمیت جانو، جلسوں کو رسم نہ بناؤ۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کبھی دن کے وقت مدینہ منورہ میں نہیں نکلی۔ اتنے مالدار شوہر کی بیوی تھی، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیوی تھی، جس کا لقب ابو المساکین تھا۔ بہت مالدار تھی، ان کے شوہر جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ حضور نے 3 بار ان کو دعا دی تھی، اللہ جعفر کو مالدار کر دے، جعفر کو مالدار کر دے، جعفر کو مال۔ اتنا مال تھا پورے مدینے میں، زینب کے شوہر سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن جعفر مالدار آدمی تھے، جعفر طیار کبھی کے جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر، تو لیکن اتنے مالدار شوہر کی بیوی ہو کے کبھی باہر نہیں نکلتی تھی، نانا کے مزار پہ بھی نہیں جاتی۔ جب نانا کے مزار پہ جانا ہوتا تو ابا کو کہتی، ابا آج نانا کے مزار پہ سلام کرنے جائیں گے، تو کس شان سے جاتی تھی؟ آگے آگے مولا علی چلتے تھے، دائیں طرف امام حسن ہوتے تھے، بائیں طرف امام حسین ہوتے تھے، اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ہوتے تھے۔ اس پروٹوکول میں سیدہ زینب اس تحفظ کے ساتھ نانا کے مزار پہ جاتی تھی۔ کب؟ رات کے وقت جب لوگ سو جاتے تھے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ سن لیجئے۔ ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ جب سیدہ زینب اس تحفظ کے ساتھ نانا کے مزار پہ جاتی تھی رات کے وقت، تو جیسے مولا علی مسجد میں قدم رکھتے تھے تو مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے، سارے چراغ بجھا دے۔ خادم کہتا تھا حضور آپ تشریف لائے ہیں، چراغ کیوں بجھاؤں؟ فرمایا اکیلے نہیں آیا ہوں، بیٹی کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ آدھی رات کے وقت اگر اچانک کوئی مرد آ گیا تو میری بیٹی کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، اس لیے چراغ بجھا دیا جائے۔ یہ غیرت تھی سیدہ زینب کے حوالے سے مولا علی کی۔ اور آج بیٹیاں پکنک پر جائے، بیٹیاں موبائل پہ بات کریں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ کربلا والے صرف شربت والے کربلا والے مت بنو، کردار والے کربلا والے بنو، پیغام کربلا کو اپناؤ۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سا رک جائیں، 1 منٹ کا کام ہے۔ اچھا 1 منٹ کا کام ہے۔ راستے میں کوئی نہیں آئیں گے، بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں۔ ٹھیک حاجی صاحب آئے، تبرک کا بھی انتظام ہے۔ آپ حضرات صلاۃ و سلام کے بعد دعا کے بعد تبرک لے کر جائیں گے۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔